بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹیاں زخم سہ نہیں پاتی، بیٹیاں درد کہہ نہیں پاتی، بیٹیاں زخم سہ نہیں پاتی، بیٹیاں درد کہہ نہیں پاتی، بیٹیاں آنکھ کا ستارہ ہے، بیٹیاں درد میں سہارا ہے۔ بیٹیوں کو ہراس مت کرنا، بیٹیوں کو ہراس مت کرنا، ان کو ہرگز اداس مت کرنا۔ بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہے، بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہے، گویا کھلتا گلاب ہوتی ہے۔ بیٹیاں عکس اپنی ماؤں کا، بیٹیاں عکس اپنی ماؤں کا، بیٹیاں ہیں ثمر دعاؤں کا۔ بیٹیوں کو سزائے مت دینا، بیٹیوں کو سزائے مت دینا، ان کو غم کی قبائیں مت دینا۔ بیٹیاں چاہتوں کی پیاسی ہیں، بیٹیاں چاہتوں کی پیاسی ہیں، یہ پرائے چمن کی باسی ہیں، یہ پرائے چمن کی باسی ہیں۔ بیٹیاں بے وفا نہیں ہوتی، بیٹیاں بے وفا نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی خفا نہیں ہوتی۔ میری معزز بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی پاک باز، پاک طینت اور نیک سیرت طالبات کے سامنے گفتگو کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ لوگ عمر کے جس مرحلے میں ہیں، یہ مرحلہ معصومیت کا کہلاتا ہے۔ آپ سب معصوم ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، تو آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ابھی آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، تجربہ نہیں ہے، لیکن باتیں یہی ہے کہ اللہ کے یہاں آپ سبوں کا مقام بہت بلند ہے، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بہت بلند مقام رکھا ہے۔ عورت جس مرحلے میں بھی ہو اور جس روپ میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے مردوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو سوچئے کہ جب عورت کسی بھی روپ میں رہ کر مرد کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، تو خود اس عورت کا اللہ رب العزت نے کیا مقام و مرتبہ رکھا ہوگا۔ آپ دیکھیں، عورت سب سے پہلے بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بیٹی کو کیا مقام عطا کیا ہے؟ میں نے جو ابھی شعر پڑھا وہ اصل میں یہی سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام کتنا بلند رکھا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کی جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کی جہان بیٹی سے۔ ضروری نہیں بیٹوں سے ہی نام روشن ہو، ضروری نہیں بیٹوں سے ہی نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو یہ فضیلت عطا کی ہے۔ جب آپ حدیث پاک پڑھیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ولدت لہ ابنۃ فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی الذکر ادخلہ اللہ بہا الجنہ۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ بیٹی کو دفن نہ کرے، بیٹی کی توہین نہ کرے، اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے جنت میں داخل فرمائیں گے۔
تو اگر آپ کے والد آپ کے ساتھ بیٹوں اور بیٹیوں میں تفریق کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو وہی مقام دیتے ہیں جو مقام اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو بھی وہی کھلونے دیتے ہیں جو کھلونے اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو بھی اتنا ہی قیمتی لباس پہناتے ہیں جتنا قیمتی لباس وہ اپنے بیٹوں کو پہناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو آپ کا بیٹی ہونا یہ باپ کے لیے جب جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو سوچئے بیٹی بیٹی کے روپ میں اللہ رب العزت کے یہاں کس قدر بلند مقام کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، عورت بہن کے روپ میں ہوتی ہے، بہن کے روپ میں ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ اپنے بھائی کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى اللہ فیہن فلہ الجنہ۔ جس آدمی کو 3 بیٹی ہو یا 3 بہنیں ہو یا 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے، ان کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو دیکھا، آپ کا بہن ہونا بھی ایک بھائی کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سے بھی آپ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ اگر آپ ماں کے روپ میں ہیں تو آپ کا ماں ہونا بھی اپنی اولاد کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی آپ خدمت کریں گے تو آپ جنت کے مستحق ہوں گے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، گھر کی خوشحالی کی تصویر کو ماں کہتے ہیں، گھر کی خوشحالی کی تصویر کو ماں کہتے ہیں، پیار اور ممتا کی تصویر کو ماں کہتے ہیں۔ ماں دعا کر دے تو اولاد کی بخشش ہو جائے، ماں دعا کر دے تو اولاد کی بخشش ہو جائے، دل کی آواز کی تاثیر کو ماں کہتے ہیں۔ ماں جسے کہتے ہیں جنت کا وسیلہ ہے وہی، ماں جسے کہتے ہیں جنت کا وسیلہ ہے وہی، سچ یہ ہے خلد کی جاگیر کو ماں کہتے ہیں۔ گود کا بچہ بھی عصمت کی گواہی دے دے، گود کا بچہ بھی عصمت کی گواہی دے دے، ایسے کردار کی تطہیر کو ماں کہتے ہیں۔ تو آپ کا ماں ہونا یہ اولاد کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک کے اللہ رب العزت کے یہاں کوئی معافی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہوں میں سے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے، ہائی لیول کا یہ گناہ ہے۔ اور والدین میں ماں بھی داخل ہے اور ایک باپ ہے، تو ماں کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ تو آپ سمجھیں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یا اللہ اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا ماں ہونا بھی یہ اولاد کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ عورت کا ایک روپ اس کے بیوی ہونے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، استوصوا بالنساء خیرا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے پر اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی،
تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، مراد اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں اپنی بیوی کے لیے تم سبوں میں سب سے بہتر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ جو اخلاق تھے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کا اخلاق اپنایا اور حسن اخلاق سے پیش آئے اور فرمایا کہ میں سب سے بہتر حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہوں۔ تو جو آدمی اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ اور بہتر آدمی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بہتر آدمی جنت میں جائے گا۔ تو میری بچیوں، میری بہنوں، آپ نے دیکھا کہ آپ اگر بیٹی کے روپ میں ہیں تو اپنے والد کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر آپ بہن کے روپ میں ہیں تو اپنے بھائی کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر آپ ماں کے روپ میں ہیں تو اپنی اولاد کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر آپ بیوی کے روپ میں ہیں تو اپنے شوہر کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آپ جس روپ میں بھی رہیں مرد کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے آپ کا مقام اتنا بلند رکھا ہے تو کیا بلند آدمی کو بلند کام کرنا چاہیے یا گھٹیا کام کرنا چاہیے؟ تو بلند مقام یعنی جس کا رتبہ جتنا زیادہ بلند ہوگا اس کا کام بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے۔ میری تقریر کے 2 حصے تھے، ایک حصہ ختم ہوا کہ آپ کا مقام بلند ہے اور آپ کو بلند کام کرنا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو بلند لوگ کرتے ہیں۔ الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، بس اسی کی تفسیر کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ جیسے بچیاں دوستی کرتی ہیں تو ہم لوگوں کی جو دوستی ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی دوستی ہوتی ہے، تم چیورا لائی ہو تو لاؤ، تم خستہ لائی ہو تو لاؤ، تم کوفتہ لائی ہو تو لاؤ، اور ابھی آم کا مہینہ ہے گھر سے آم لائی ہو تو لاؤ، یہ بھی دوستی ہے۔ تو دوستی کی ایک قسم یہ ہے کھانے پینے کی دوستی۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن عورتوں کے لیے دوست ہیں، مددگار ہیں، ان کے غم گسار ہیں، ان کے ہمدرد ہیں۔ کیا کیا کام کرنا ہے دوستی میں؟ کیا کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام ہے یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، وینہون عن المنکر، دوسرا کام ہے برائی سے روکنا ہے۔ اگر آپ دوست ہیں یعنی آپ اپنی زبان میں اگر آپ کسی کی سہیلی ہیں تو اچھی سہیلی کی نشانی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جم کر اپنے گھر کی چیزیں کھلائیں۔ اچھی سہیلی کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کی وہ تلقین کرے، اپنی سہیلی کو نیک کام بتائے، نیک امور کے بارے میں بتائے، خیر اور بھلائی کے جو اعمال ہیں ان کے متعلق بتائیں، تب مانا جائے گا کہ آپ اچھی سہیلی ہیں۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے، امر کا مطلب ہے حکم دینا، جو عربی پڑھنے والی ہے وہ جانتی ہوگی۔ امر کہتے ہیں حکم دینے کو، معمور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور معروف کہتے ہیں بھلائی کے کام کو، خیر کے کام کو۔ تو امر بالمعروف کا مطلب ہوا خیر کے کام کا حکم دینا، اس کی تلقین کرنا۔ اب خیر کے بہت سارے کام ہیں، آپ کے لیے 5 کام میں بتاتا ہوں۔ خیر کے جو کام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ یہ 4 کام ہیں، یہ نیکی کے کام ہیں جن کا آپ کو ایک دوسرے کے حکم دینا ہے۔ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے،
شوہر کی بات مانے، تو جب یہ 4 کام کر لے تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ اپنی سہیلی کو ان کاموں کا حکم دیں کہ وہ نماز سے غفلت نہ برتے، پابندی سے نماز پڑھا کرے، رجب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے، جب شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور جب تک شادی نہ ہو یعنی پوری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور اس کے یہ 4 کام۔ تو اگر آپ حقیقت میں کسی کی اچھی سہیلی بننا چاہتی ہیں اور کسی کی اچھی دوست بننا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں، خیر کے کام میں آپ ہاتھ بٹائیں اور خیر کی بات ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنے والی بنے۔ جو آدمی برائی سے دوسروں کو روکے گا وہ خود بھی برائی سے بچا رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، نیکی کے کام پر انسان کو ثواب ملتا ہے اور برائی سے رکنے پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے، لیکن برائی سے رکنے پر ثواب ملنے کی کچھ شرطیں ہیں۔ برائی سے بچنے کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب انسان کو برائی کی طرف میلان ہو، آپ کا جی چاہے کہ میں یہ برا کام کروں، تو نفس کی خواہش ہو برا کام کرنے کی، اور آپ اس برے کام کو کرنے پر قادر بھی ہو، آپ کو قدرت ہو کہ آپ وہ برائی کر سکیں، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ڈر سے بچا لیں، تو جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تب آپ کو برائی سے بچنے کا ثواب ملے گا۔ کسی لڑکی کے پاس موبائل ہی نہ ہو گھر میں اور وہ کہے کہ میں آج تک سیریل نہیں دیکھی ہوں، تو کیا بہت کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی موبائل ہو اور آپ سیریل دیکھنے پر قدرت رکھتے ہو اور آپ کا جی بھی چاہ رہا ہو کہ میں سیریل دیکھوں، اور پھر آپ اللہ رب العزت کے خوف سے بچائیں، نیٹ نہ ہو اس لیے نہیں دیکھ رہی ہے، تو اس کو برائی سے رکنے پر ثواب نہیں ملے گا۔ خوب اچھی طرح سے سمجھیے، اس لیے برائی سے رکنے پر ثواب ملنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نفس کا اس کی طرف میلان ہو۔ چھوٹی بچیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں کچھ عطا پتہ نہیں، یہ اپنے آپ کو بہت ساری بری چیزوں سے محفوظ رکھی ہوئی ہے، بد نظری ہے، بدکاری ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائی ہوئی ہے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے اندر وہ خواہش ہی نہیں رکھی ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو بڑی بچیاں ہیں جن کے اندر خواہش ہے، جو کام غلط کام میں ملوث ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے بچاتی ہے، یہ کمال ہے۔ ایک لڑکی کسی کی غیبت کر رہی ہے اور پھر آپ وہاں پر اپنے کان کو بچا لیتے ہیں، آپ وہاں سے چلی جاتی ہیں، یہ کمال ہے۔ آپ برائی کر سکتی تھی، آپ بھی اس لڑکی کی طرح چغلی کر سکتی تھی، لیکن آپ نے چغلی نہیں کی۔ آپ روم میں ہیں، کسی کا بیگ رکھا ہوا ہے، چین بھی کھلا ہوا ہے اور آم کی خوشبو بھی آ رہی ہے، ساری بچیاں جماعت خانے میں ہیں، آپ وہ برائی کر سکتی ہیں، ہاتھ بڑھائے، لیکن فوراً آپ کو یاد آیا کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ ہے برائی سے بچنا، اور اس عمل پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنے والے بنے، یعنی آپ کو برائی پر قدرت ہو، آپ برائی کر سکتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے بچا لیں، تب مانا جائے گا کہ آپ نے نہی عن المنکر کیا، اپنے آپ کو برائی سے روکا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی تلقین کریں۔ اگر کسی کو کسی برے کام میں دیکھیں تو چغلی نہ کریں، یہ نہیں کہ دیکھا کہ وہ کچھ الٹا سیدھا کر رہی ہے تو دوسری لڑکی کے پاس جا کر کے کہتی ہے تم جانتی ہو وہ لڑکی یہ کام کر رہی تھی۔ اس سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس سے کوئی انسان بنتا نہیں ہے۔ بننے کے لیے ضروری ہے کہ جس لڑکی کو آپ برائی میں دیکھیں، برائی سے کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے، نہیں پڑھ رہی ہے یہ بھی ایک برا عمل ہے، تو کسی لڑکی کو آپ برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کو خود جا کر کے سمجھائیں کہ بھائی تم یہ برا کام مت کرو۔ دوسروں کے سامنے آپ اس کی برائی کرتے ہیں، یہ نہی عن المنکر نہیں ہے۔ چغلی کرنا آج کل عام طور سے لڑکیوں کی اور مدرسوں میں سب سے بھاری بیماری جو ہے وہ چغلیاں کرنا ہے۔
میں بھی لڑکی کے مدرسے میں پڑھائی ہوا ہوں، میری بہن جانتی ہے، جو لڑکی چغلی کرتی تھی نا، میں اس کی حد درجہ پٹائی کرتا تھا۔ سب سے زیادہ نفرت تھی مجھے چغلی کرنے والی لڑکیوں سے۔ دوسرا کام کرے گی اس کی عادت چھوٹ جائے گی، نماز نہیں پڑھ رہی ہے اس کی عادت چھوٹ جائے گی، نماز پڑھنا شروع کر دے گی، سبق نہیں یاد کر رہی ہے عادت چھوٹ جائے گی، سبق یاد کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن چغلی جو کر رہی ہے نا، اس کی عادت کبھی نہیں چھوٹتی ہے، وہ زندگی بھر چغلی کرتی ہے، زندگی بھر وہ غیبت کرتی رہے گی۔ ابھی مدرسے کی لڑکیوں کی غیبت کرے گی، یہاں سے جانے کے بعد استاذ کی غیبت کرے گی، شادی کے بعد اپنے وہاں کی غیبت کرے گی، وہاں سے یہاں آئے گی تو میکے کی غیبت کرے گی، میکے میں جائے گی تو سسرال کی غیبت کرے گی، پڑوسن آئے گی پوچھنے کے لیے تو اس سے غیبت کرے گی، ساس بنے گی تو بہو کی غیبت کرے گی، بہو بنے گی تو ساس کی غیبت کرے گی۔ تو آپ اپنے آپ کو چغلی سے بچائیں اور دوسروں کو بھی چغلی کرنے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ ایک اچھی سہیلی بننا چاہتی ہیں تو آپ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ تیسری چیز ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے۔ میں نے آپ کو بتا ہی دیا نماز پڑھنا ہے، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے۔ عام طور سے مدرسوں میں ماحول رہتا ہے نماز پڑھنے کا، تو نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، گھر جانے کے بعد ماحول نہیں رہتا تو نمازوں کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ میں نے بھی بتایا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ گھر میں جائیں، گھر میں نماز پڑھنے کا ماحول نہ ہو اور پھر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہ کمال ہے۔ تو گھر جانے کے بعد بھی آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ چوتھی چیز ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے۔ عورتوں میں ایک بری عادت جو ہے وہ کنجوسی کرنے کی بھی ہے۔ کنجوس نہ بنے، مکھی چوس نہ بنے۔ جب بھی آپ کو اللہ رب العزت کچھ بھی مال و دولت دے تو آپ اسی میں سے کچھ روپیہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ ابھی مان لیجئے آپ کو مہینہ اگر 500 روپے مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غریب بچی ہے، آپ 20 روپیہ اس کو دے دیں، 30 روپیہ اس کو دے دیں۔ یہ صدقہ کرنے کی جب عادت ڈالیے گا تب جا کر کے بعد میں آپ اپنے گہنا کی زکوٰۃ نکالیے گا، ورنہ شوہر سے کہیے گا کہ نہیں گہنا ہے رکھا ہوا ہے، ضرورت کے موقع سے ہم اس کو بیچ دیں گے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو میری عزیز بچیوں، آپ زکوٰۃ دینے، جب تو زکوٰۃ تو ابھی فرض ہے نہیں، لیکن ابھی آپ صدقے کا اہتمام کر سکتے ہیں، صدقہ کیا کریں۔ صدقہ کرنے سے رب کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور انسان بری موت سے بچتا ہے۔ لڑکیاں خودکشی کر کے مر جاتی ہیں، یہ بری موت ہے۔ آپ صدقے کی عادت ڈالیے، اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو سوچئے کہ جب اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے خیری کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی امتحان میں ناکام نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت جب آپ پر رحم فرمانے والے ہوں گے تو جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی جائز امیدیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ بعد والی زندگی کے لیے آپ کے دل میں جو خواہشات ہیں اللہ رب العزت اس کو پورا فرمائیں گے۔ تو اس لیے صدقے کی عادت ڈالیے، پھر جب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ کی بھی عادت ڈالیے، زکوٰۃ کا اہتمام کیجیے۔ اور آخری چیز ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سب کا خلاصہ اور آج کی میری گفتگو کا خلاصہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اطاعت اور عبادت، عبادت کا مطلب ہوتا ہے انسان کوئی بھی کام کرے تو اپنے اختیار سے کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے اختیار سے کرے۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اختیار سے کریں اور خالصاً للہ تعالی، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے کہ ابھی جامعۃ المومنات سے پڑھ کر کے آئے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بھائی صاحب کہیں گے کیسی ہو مسکان، نماز نہیں پڑھ رہی، مدرسے سے آئی ہو، چلو دکھلاوے کے لیے تہجد ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ عبادت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ تو ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بات داخل ہے، یعنی آپ کوئی بھی نیک کام کرے تو اپنے اختیار سے کرے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے، یہ عبادت میں داخل ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ کی اطاعت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی جو اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی جو اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر اللہ سے محبت کرتی ہو
تم مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے والے بنیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ اللہ رب العزت ہی کی اطاعت کرنا ہے، اللہ رب العزت ہی کی بات ماننا ہے۔ تو وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرتے ہیں۔ تو جو عورتیں، جو طالبات ایک دوسرے طالبات کی ہمدرد بننا چاہتی ہیں، غمگسار بننا چاہتی ہیں، اس کی اچھی سہیلی بننا چاہتی ہیں، تو وہ نیکی کا حکم دے اپنی سہیلی کو برائی سے روکے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ جو لڑکیاں یہ 5 کام کر لیں گی، اولئک سیرحمہم اللہ۔ اب خوشخبری، جیسے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ روزے سے ہیں تو آپ کے لیے ماشاءاللہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے، تیار ہونے والا ہے، آپ ہی لوگ جا کے تیار کیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی کب؟ افطار کے وقت اچھا کھانے کو ملتا ہے تو اس وقت انسان کو خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ کیا روح افزا پی کر کے مزہ آ گیا، مولانا کا بہت شکریہ، ناظم صاحب کا بہت شکریہ، اور آپا کا بہت شکریہ۔ وفرحۃ حین یلقی ربہ، اور ایک خوشی جب آپ اپنے رب سے ملیے گا تو اس وقت ہوگی۔ تو خیر، تو جس طرح بھی خوشی کا ماحول آپ کو بھی ملنے والا ہے، اسی طرح اب جب آپ یہ 5 کام کریں گے تو آپ کے لیے کیا انعام ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ آپ کے لیے انعام یہ ہے کہ آپ پر اللہ رب العزت رحم کریں گے۔ سوچئے کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی پر رحم کریں، کسی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں اور کہیں کہ یہ مان لیجئے یہ شاہینہ جو ہے یہ میری رحمت میں ہے، یا عفیفہ میری رحمت میں ہے، یہ زینت میری رحمت میں ہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اولئک سیرحمہم اللہ۔ یہ دیکھو، یعنی یہ عورتیں جو یہ کام کر رہی ہیں ان پر اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرمانے والے ہیں، یعنی یہ عورتیں میری رحمت میں ہیں، میری پناہ میں ہیں، اور میری رحمت، میری مہربانی یہ ان کے ساتھ ہے۔ کون ایسا بدنصیب ہے اور کون ایسی محروم القسمت لڑکی ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت نہیں چاہتی ہوگی؟ ہاتھ اٹھائیے، تو جو سو رہی ہوگی ہاتھ اٹھائی دے گی، کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت نہ چاہے۔ تو اللہ کی رحمت چاہنے کے لیے آپ یہ 5 کام کریں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العزت آپ پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو میری عزیز بچیوں، مجھے جو وقت ملا تھا وہ وقت مکمل ہو چکا ہے، 1 منٹ باقی ہے۔ 1 منٹ میں ایک اور بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ابھی آپ عمر کے جس مرحلے میں داخل ہیں اور عمر کی جس دہلیز پر کھڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا اور برا بننے کی سب سے بہترین عمر ہے۔ اس عمر میں آپ اپنے آپ کو سنوار بھی سکتی ہے اور اس عمر میں اپنے آپ کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ مدرسے کی جو بچی اپنے آپ کو سنوار لیتی ہے پوری زندگی وہ رانی بن کے رہتی ہے، اور مدرسے میں جو بچی بگڑ گئی، یاد رکھیے اس کو کوئی بھی نہیں سدھار سکتا۔ کہ ابھی آپ عمر کے جس مرحلے میں ہیں، اس عمر میں اپنے آپ کو سنوار لیجئے، اس عمر میں اپنے آپ کو بنا لیجئے، اس عمر میں آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اس عمر میں آپ کی عصمت محفوظ ہونی چاہیے، اس عمر میں آپ کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، اس عمر میں آپ کی آبرو پامال نہ ہو۔ آپ جس عمر میں ہیں، یاد رکھیے کہ یہ وہ عمر ہے کہ اس مرحلے میں بہت سارے لوگوں نے آپ سے تعلقات وابستہ کر رکھے ہیں۔ آپ کسی کی امید ہیں، کسی کی آرزو ہے، کسی کی تمنا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بگاڑیے مت، اپنے اخلاق کو بگاڑیے مت، اپنے کردار کو سنواریے۔ اس عمر میں اگر آپ نے اپنے آپ کو سنوار لیا تو یقین جانیے، آپ لکھ کر کے رکھ لیجئے، آپ کبھی بھی اس مدرسے میں آ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو سنوار لیا تھا لیکن ہمارے ساتھ اچھا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس عمر میں اگر آپ سنور گئی تو پھر آپ سنور گئی، زندگی بھر کے لیے آپ تر گئی، اور اگر اس عمر میں آپ بگڑ گئی تو زندگی آپ نے اپنا خود سے جہنم بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ وہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔